مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری، الفضل ما شہیدت بالاعداء، فضیلت وہ ہے کہ جو مخالف بھی مان جائے، مد مقابل بھی تسلیم کر لے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مخالفین کی زبانوں سے بھی اس حقیقت کا اقرار ہو گیا کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہیں۔ ابھی لیٹسٹ ایک دیوبندی مناظر کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیوبندی مناظر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس حقیقت کو مانا ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہیں بحمد اللہ تعالیٰ۔ حضرت اگر یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو بریلویوں کو تو مشرک کہا جاتا ہے، تو آپ نے پھر ان کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا فرقہ پرستوں کا کام ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو، ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو، مشرک کہہ دیا ہو۔ بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے، لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے۔ تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں، میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی۔ بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے۔ قبر پہ سجدہ، اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے۔ ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہوں، شرک میں مبتلا ہوں۔ بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کے فتوے کی مشین، یہ روش انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان دے گی۔ میں کم از کم اس روش کو کبھی بھی اچھا نہیں کہوں گا اور اس روش کی تائید نہیں۔ اور اس سے قبل غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے مناظر حافظ عمر صدیق نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ بریلوی مشرک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور یہاں تک کہا کہ یہ جو کلمہ گو مشرک کی ٹرم ہے یہ 15ویں صدی کی ایجاد ہے، اس کا پہلے ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ 6 صدیاں یعنی 600 سال تک حرمین طیبین میں اہل سنت و جماعت جو ترکوں کی حکومت رہی ہے، ان کے جو عقائد تھے وہ ٹیپیکلی بریلوی عقائد رکھتے تھے۔ بریلوی مسلمان نے ساڈے علماء انہاں دے نکاح پڑھاندے رہے نے کہ نہیں، جنازے پڑھاندے رہے نے کہ نہیں؟ جے مشرک نے پھر تھی دینا جائز ہے؟ اللہ نے کہا لا تنکحوا المشرکات لا تنکحوا المشرکین۔ اور یار ایک تو انہوں گل سمجھانا پیا کہ اے مسلمان نے، او مشرک نہیں جڑے دار اسلام چو خارج ہو جائے، اے فرق ہے۔ کلمہ گو مشرک اے 15ویں صدی دی اصطلاح بنائی گئی۔ مشرک کیڑا ہے دسو نا مسلمانوں دے وچ؟ جیڑا مشکل کشا سمجھدا پیر علی اجویری علی اجویری نو مشکل کشا منن والے جڑے بریلوی نے، اے کافر نہیں، اے مسلمان نے، ہو جائے گی۔ اسلام نے مشرک دا لفظ کنہ واسطے استعمال کیتا ہے؟ جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے۔ 6 صدیاں بیت اللہ تے مسجد نبوی دے امام خاص ٹپیکلی بریلوی عقیدے دے رہے ہیں، یعنی جو بریلویوں کے عقائد ہیں وہی عقائد ان ترک علماء کے تھے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو حافظ عمر صدیق غیر مقلد وہابیوں کے بڑے مناظر نے بھی تسلیم کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بالکل حقیقت ہے واضح طور پر۔ انہی لوگوں کے اکابر نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف شرک کے فتوے لگائے اور ان کو مشرک تک نعوذ باللہ تعالیٰ قرار دیا، لیکن آج ان کے اپنے علماء اور مناظرین تسلیم کر چکے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ مشرک نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو توحید کا معنی ہے اس پر بالکل کاربند ہے۔ توحید کہتے ہیں اعتقاد الوحدانیت، اے عدم المشارکت الغیر لہ فی الالوہیہ، اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہم اس پر قائم ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی نے
شرح العقائد النصفیہ کے اندر شرک کی تعریف کی ہے کہ شرک کہتے ہیں اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوز اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس طرح شریک ٹھہرانا کہ کسی کو اللہ کے ساتھ واجب الوجود مانا جائے، جیسے کہ مجوسی دو خدا ان کو واجب الوجود مانتے ہیں، اہرمان کو اور یزدان کو، اور یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس طرح کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو عبادت کا مستحق جانا جائے، جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کو وہ عبادت کا مستحق جانتے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی اللہ کے علاوہ نہ کسی کو واجب الوجود مانتے ہیں، نہ کسی کو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ مستحق عبادت جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے ما یستحق للعبادہ، یعنی عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت بریلویوں کے وہ بالیقین ہمارا عقیدہ توحید اللہ کی رحمت سے بالکل کامل ہے۔ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت بریلوی وہ توحید پر قائم ہیں اور ہمارا عقیدہ توحید بالکل اللہ کے فضل و کرم سے واضح ہے۔ شرک کا فتویٰ لگانے والے جن کے اکابر اور جن کے علماء نے کل تک اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا کہ یہ مشرک ہیں، ان کے عقائد شرکی ہیں، انہی کے علماء آج تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ مشرک نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کوئی نیا فرقہ یا نیا عقیدہ نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اہل سنت کے ترجمان ہیں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بعض نام نہاد سکالر اور بعض نام نہاد علمی کتابی وہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں، مرزا جیلمی جیسے کہتے ہیں یہ 1896 میں فرقہ بنا ہے، اس فرقے کی ابتدا 1896 میں ہوئی، نعوذ باللہ تعالی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کسی فرقے کے بانی نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے ترجمان ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی عقائد کو واضح کیا ہے، انہی عقائد کی ترجمانی کی ہے جو امت کے عقائد و نظریات اہل سنہ والجماعت کے چلے آ رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا عقیدہ، امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ کا عقیدہ اور دیگر اسلاف امت اور اہل سنہ والجماعت کے اکابر کے جو عقائد ہیں انہی عقائد کو آگے آپ نے بیان فرمایا بحمد اللہ تعالیٰ۔ اور اس بات کو تو خود ہمارے مخالفین نے تسلیم کیا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے انہی پرانے عقائد و نظریات اور پرانے طریقوں کی حمایت کی ہے جو چلے آ رہے ہیں۔ یہ موج کوثر کتاب ہے شیخ اکرام کی، اس میں شیخ اکرام نے صفحہ نمبر 70 پہ لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خاں نام، انہوں نے کوئی 50 کے قریب کتابیں مختلف نظائی اور علمی مباحث پر لکھی اور نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی، نہایت شدت کے ساتھ قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ اور یہ کتاب ہے شمع توحید، غیر مقلد وہابیوں کے بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری اپنی اس کتاب کے صفحہ 63 پر لکھتے ہیں، امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی ہندو و سکھ وغیرہ کے مساوی ہے۔ 80 سال پہلے قریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے جن کو آج کل بریلوی حنفی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے مسلمانوں کے جو عقائد تھے وہی عقائد تھے جو اہل سنت و جماعت بریلویوں کے عقائد و نظریات ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف لکھی جانے والی کتاب ہے بریلویت، غیر مقلد وہابیوں کے بڑے عالم احسان الہی ظہیر کی۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے کہ اس گروہ یعنی بریلویوں کے اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں، یعنی باقی دوسرے اسلامی ملک جو عرب کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں تصوف کے نام سے ان کے عقائد رائج ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مخالف ہے، اس نے اپنے انداز سے بات کی ہے، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ عرب ملکوں کے اندر اور جہاں جہاں سنی مسلمان خوش عقیدہ موجود ہیں، جو ان کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں، اور جو ہمارے عقائد ہیں بحمد اللہ تعالیٰ وہ باقی ملکوں کے اندر سنی مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ تو امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو اہل سنہ والجماعہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اور جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور امت کے اسلاف اور امت کے اکابرین سے بحمد اللہ تعالیٰ چلتا آ رہا ہے۔ حسام الحرمین میں 1905 میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے، اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے، تو سارے وہ
बरेलवी टाइप अकीदे रखते थे। मिर्ज़ा जेलमी ने भी इस बात को तस्लीम की। अपने क्लिप के अंदर मिर्ज़ा ने अहले सुन्नत व जमात जो तुर्क हैं उनके हवाले से कहा कि उनके तुर्कों के वही अकायद हैं जो बरेलवियों के अकायद हैं। तो हाफिज़ उमर सिद्दीक साहब ने भी माना, मिर्ज़ा जेलमी ने भी मान लिया। बेहम्दिल्लाह ताला ये बात वाज़ेह हो गई कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये कल की 100-150 साल की पैदावार नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमात पूरी दुनिया के अंदर जहाँ खुश अकीदा मौजूद हैं, हमारे अकीदे उनके हैं और उनके अकायद हमारे साथ बिल्कुल मिलते हैं। अब हमने देखना है कि देवबंद का नुक्ता आगाज़ क्या है, देवबंदी फ़िरका कहाँ से बना है। तो इस बात को कारी तैयब जो कि देवबंदियों के बड़े आलिम हैं, अपनी किताब मसलक के उलमा देवबंद के सफ़ा 66 पे लिखते हैं और लिखा कि उलमाए देवबंद का नुक्ता आगाज़ दारुल उलूम देवबंद से है। इसी की तालीमात और तर्ज़ अमल से ये मसलक तालीमी रंग से हिंदुस्तान में फैला और उलमाए देवबंद के नाम से मौसूम हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम दारुल उलूम के वो मकासद जो उसके मुक़द्दस बानी और बानी के रुफ़क़ा का अहलुल्लाह के तर्ज़ अमल और अमली तालीम से नुमाया हुए पेश कर दें, ताकि ये मसलक नज़री तौर पर ही नहीं अमली अंदाज से भी सब के सामने आ जाए। और सफ़ा 79 पे लिखा, इस जामियत उसूल व शख्सियत से पैदा शुदा इम्तजाज का नाम मसलक उलमाए देवबंद है और यही देवबंदियत या कासमियत है। महज दरस निज़ामी की किताबें पढ़ने पढ़ाने का नाम देवबंदियत नहीं। यानी कोई अगर दरस निज़ामी कर जाता है तो दारुल देवबंद से दरसमी करने वाले को देवबंदी नहीं कहेंगे, बल्कि देवबंदी उसको कहेंगे जो देवबंदी अकाबिर के अकायद व नज़रियात के ऊपर कारबंद हो। तो ये हकीकत तो उनके अपने उलमा ने अपनी किताबों के अंदर तस्लीम की। बिहम्दिल्लाह ताला सुन्नी बरेलवी ये कोई नया फ़िरका नहीं और इस फ़िरके के बानी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं, अहले सुन्नत के तर्जुमान हैं। अकीदा हमारा बिहम्दिल्लाह ताला कुरान, सुन्नत, इजमाए उम्मत, सहाबा, अहले बैत और उम्मत के वलियों से होता हुआ हम तक अल्लाह के फजल व करम से पहुँचा है और यही अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों का अकीदा है, नज़रिया है। और मुखालिफिन भी इस बात को तस्लीम करके जो कई अरसे से हमारे मुखालिफिन ये प्रोपेगेंडा करते थे कि बरेलवी कब्र के पुजारी हैं और ये मुशरिक हैं, आज उनके उलमा और मुनाज़रीन भी तस्लीम कर गए कि अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ये मुशरिक नहीं है।